بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ڈی نیٹ ورک کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا واقعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت لغزشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ابرہہ کی تباہی کو ابھی صرف 50 دن ہی گزرے ہیں، لوگ ابھی تک اس عظیم تباہی کی داستانیں سنایا کرتے ہیں۔ جنگل میں جڑی بوٹیاں سرسبز ہیں، طرح طرح کے پھول دعوت نظارہ دے رہے ہیں، کہیں کہیں رویدگی بھی نظر آنے لگی ہے، ہوا میں مستی کی سی کیفیت ہے، وادی مکہ پربہار نظر آ رہی ہے۔ آج دوشنبہ ہے، مکہ کا بوڑھا سردار کعبۃ اللہ کی طواف میں محو ہے، اس پر وارفتگی کی سی کیفیت طاری ہے۔ اس عالم میں اس کی نگاہیں اچانک حرم کعبہ کے دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ ان کے مرحوم بیٹے سردار عبداللہ کی کنیز دیوانہ وار بھاگتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ زیر لب گنگناتے ہیں، خدایا خیر ہو۔ بانی بالکل قریب آ جاتی ہے، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، چہرہ گلنار ہو رہا ہے۔ وہ سردار مکہ کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بے اختیار پکار اٹھتی ہیں، سردار مبارک ہو۔ مالکن حضور کے یہاں چاند سا بیٹا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ جاتی ہیں، خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں، وہ کچھ سنے بغیر کہی جا رہی ہیں۔ سردار مالکن حضور نے آپ کو بلایا ہے، جلدی چلیے میں جا رہی ہوں۔ آہ بچہ کتنا پیارا ہے، چاند سا چہرہ، سرمگی آنکھیں، نہایت صاف ستھرا بدن۔ سردار اس سے بھینی بھینی خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی ہیں۔ مالکن حضور کا سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی واپس چلی جاتی ہیں۔ معلوم ہوتا اس میں بجلیاں سی گونج رہی ہیں۔ بوڑھے سردار کے لیے خوشی کے مارے سانس لینا دوبھر ہو گیا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے ہیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر کعبۃ اللہ کا غلاف تھام لیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ تو نے مرحوم عبداللہ کے گھر میں چراغ روشن کیا ہے، آمنہ کو بیٹے سے نوازا ہے، مجھے بڑھاپے کا سہارا دیا ہے، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ وہ تھوڑی دیر تک زیر لب دعا کرتے رہتے ہیں، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سجیدہ آمنہ کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ آج بیت اللہ معمول سے زیادہ حسین اور بے حد پرجلال دکھائی دیتا ہے۔ ہواؤں میں کیسی مستی کی لہریں ہیں، فضا خمار آلود ہے، آسمان جاذب نظر اور ماحول پرکشش ہے، اور جناب عبد المطلب کا وجدان بیدار ہے۔ وہ حرم کعبہ کی سرگوشیاں سنتے ہیں جو کہہ رہا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے جس کے انتظار میں کائنات صدیوں سے بےتاب رہی ہے، جس کی جھلک دیکھنے کو ستارے مضطرب، مہتاب بے قرار اور آفتاب سدا گردش میں رہا ہے، جس کے پاؤں کو چومنے کے لیے زمین کا ذرہ ذرہ چشم برا ہے، اولاد آدم لاکھوں سال سے جس کی منتظر رہی ہے، نفوس قدسی جس کی شہادت دیتے چلے آئے ہیں۔ وہ غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا ہے، انسانی شرف کا اس سے جلا ملے گی، انسانیت کا احیاء ہوگا، مظلوم اس کے سائے میں پناہ لیں گے، سرکشوں کی گردنیں جھک جائیں گی، جہالت کی تاریکی دور ہوگی، جس کے نور سے ارض و سما کا گوشہ گوشہ منور ہوگا، اس کی روشنی میں بھٹکتے ہوئے راہ پائیں گے۔ سردار مکہ آپ کو مبارک ہو، رحمت للعالمین کا نور آپ کے گھر میں ذو فشاں ہوا ہے۔ سردار عبد المطلب سجیدہ آمنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایسی بھینی بھینی خوشبو ان کا استقبال کرتی ہے جس سے وہ آج تک ناآشنا تھے۔ وہ اس کمرے سے باہر ہی رک جاتے ہیں جس میں سجیدہ آمنہ پلنگ پر دراز ہیں۔ انہیں بوڑھے سردار کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو باندی کے ذریعے مبارکباد کا پیغام بھیجتی ہیں اور ساتھ ہی اندر آنے کے لیے بولتی ہیں۔ جناب عبد المطلب کمرے کے اندر قدم رکھتے ہیں، ان کی بہو ایسے موقع پر بھی صحت مند نظر آتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر نومولود بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، نہایت خوبصورت چہرہ، سرمگی آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی اور معطر بدن دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرط محبت سے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر سینے سے لگائے ہوئے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر تک دعا مانگنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ہاشم گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے کی ولادت پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سند الاصفیاء
اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے ہیں، اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ سیدہ آمنہ 3 روز تک اپنے لال کو دودھ پلانے کے بعد اسے ثوبیہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ سردار عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد کے بے شمار پیغامات ملتے ہیں۔ وہ 7 دن کے بعد عقیقہ کرتے ہیں اور قریش کو دعوت دیتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ جب لوگ دعوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک آدمی پوچھتا ہے، سردار آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب جواب دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ لوگ یہ نام سن کر متعجب ہوئے، لوگ یہ نام سن کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ بہت ہی عجیب و غریب نام ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، ہاں بہت ہی عجیب و غریب نام ہے۔ اتنے میں کوئی پوچھتا ہے، سردار آپ نے مروجہ خاندانی ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں پسند کیا ہے؟ کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی تعریف کا مرکز ہو، آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیارا ہو اور مخلوق کو بھی، جس کی ساری خدائی تعریف کرے، چاند جس کی تعریف کرے، سورج جس کی تعریف کرے، ستارے جس کی تعریف کریں، فرش جس کی تعریف کرے، عرش جس کی تعریف کرے، علماء جس کی تعریف کریں، فقہا جس کی تعریف کریں، اتقیاء جس کی تعریف کریں، اصفیاء جس کی تعریف کریں، انبیاء جس کی تعریف کریں، اور رب ذوالجلال جس کی خود تعریف کریں، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید نے بھی آپ کو اسی نام سے موسوم کیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ دوسری جگہ ہے، وما محمد الا رسول۔ کلمہ طیبہ میں بھی یہی نام آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو چلیے دوستو، اس مبارک ہستی کے لیے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔